اب یہ ایک ویڈیو نیچے چل رہی ہیں, یہ ویڈیوز پہلے آپ سن لیں, جو مرزا صاحب ہیں, انجینئر صاحب ہیں, ان کی نوکری کے حوالے سے. میری تو نوکری اسٹیبلشمنٹ نے 2017 میں فارغ کی ہے, میں تو ان کا ڈسا ہوں. میں نے اس وقت عمران خان وزیر اعظم جب 2018 میں بنا, میں نے اسے بھی خط لکھا, میں نے ایک ایک بندے کو اپروچ کیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. میں کورٹ میں گیا, یہ آج جو عطر من اللہ اتنا نظریاتی بنا ہے نا, اس کے پاس ہی میرا کیس لگا تھا. اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ ہوتا تھا, آج بڑا نظریاتی بنا ہوا ہے. آلموسٹ 15 سال سروس کی ہے, اس کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ لے لی, اور ریٹائرمنٹ کوئی ایجنسیوں کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا. بس یہ دعوت کے حوالے سے مصروفیات ایسی تھی. اس وقت مجھے یہ ریٹائرمنٹ آفر کی گئی کہ آپ چونکہ ایک پبلک فگر بن چکے ہیں, تو پیرلل میں آپ ایک ڈیفنس سینسٹیو آرگنائزیشن کے اندر ہیں, تو آپ بہتر ہے کہ ریٹائرمنٹ لے لیں. تو میں نے تو وہ کہنا نا کہ کبے نو لات پہ ہی تو کب نکل گیا. تو میرے جی ویڈیو آپ نے سن لی ہے جی. اب مرزا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کہاں جانا ہے ہم نے. آپ یہ جو اوپر والی, یہ جو بلیک والی ہے ویڈیو, جس کے اندر بلیک جو ہے وہ پیچھے بیک گراؤنڈ آ رہا ہے, یہ میرے خیال میں طلحہ صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہے ان کی, اور اس کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ جی میں تو اسٹیبلشمنٹ کا ڈسا ہوا ہوں, اور میں نے تو عمران خان صاحب اور عطر من اللہ صاحب اور کہاں میں نے ریٹ دائر کی تھی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نوکری کے معاملے میں جناب صاحب. اب دوسری جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے پہلے کی, اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی ایجنسیوں کا رول نہیں تھا, بلکہ مجھے جو ریٹائرمنٹ ہے وہ آفر کی گئی تھی. کوبے نو لت وجی کو بس سیدھا ہو گیا, اور جو ایجنسیاں ان کا کوئی رول نہیں تھا. میں دعوت کا کام کر رہا تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ ایک حساس جگہ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, تو آپ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لیں. تو میں نے ریٹائرمنٹ لے لی. کوبے نو لت وجی آپ بڑے خوش تھے. اب حضور مجھے یہ بتا دیں کہ کدھر جانا ہے ہم نے. ہم تو کنفیوز ہو گئے ہیں, میں تو کنفیوز ہو گیا ہوں کہ استاد جی کیڑے والا استاد جی. مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں وہ طلحہ صاحب کی پوڈ کاسٹ والا استاد جی ڈیلیٹ کروں یا میں اس سے پہلے والا استاد جی ڈیلیٹ کروں, کیونکہ ایک استاد جی تو میں نے ڈیلیٹ کرنا ہی کرنا ہے. یا تو میں ادھر بیٹھ جاؤں کہ ہاں جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے ڈسے ہوئے ہیں نوکری کے معاملے میں, یا پھر میں ادھر بیٹھ جاؤں کہ یہ ایجنسیوں کا کوئی کردار نہیں تھا. کوبے نو لت وجی کو ٹھیک ہو گیا تو میں نے تو جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لی. بڑی آپ ہنسی خوشی سے جو ہے وہ آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی. استاد جی ایک تو ڈیلیٹ کرا دو, کوئی ایک جڑا استاد ہے وہ ڈیلیٹ کرا دو, یا ادھر والا کرا دو یا ادھر والا ڈیلیٹ کرا دو, تاکہ میں کلیئر ہو جاؤں کہ میں نے کون سا استاد جی جو ہے وہ فالو کرنا. مسئلہ یہ نا کہ انجینئر صاحب آپ جھوٹ بھی بڑا وہ سبجیکٹو قسم کی یہ ٹرم ہو گئی ہے نا, وہ بیانات ادھر سے بھی چلتے ہیں. اب ایک بیان آپ کا بھی چل رہا ہے, اور وہ دونوں بیان میں نے آپ کے سنے, اور اس میں ایک جگہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور اس میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی کیونکہ دیگر مصروفیات تھی مذہب کے حوالے سے. لیکن ماضی میں آپ کہہ رہے تھے, آپ نے بیان دیا کہ ایجنسیاں میرے پیچھے پڑ گئی, ایجنسیوں نے آپ کو نوکری سے نکلوایا, اور آپ نے عمران خان کو خط بھی لکھا. تو یہ تو کمپلیٹ ڈفرنٹ آپ کے دو بیانات. کوئی اپوزٹ نہیں ہے بھائی, کوئی اپوزٹ نہیں. یہ پورا ایک سٹیج ہوئی ہے نا. یہ مجھ سے آپ پوچھیں نا, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ کہیں گے قرآن پاک میں یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو, ٹھیک ہے, اور پھر آپ کہیں گے قرآن پاک میں یہ سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے کہ جو شراب پینا ہے یہ شیطانی کام ہے. تو یہ مختلف اوقات کی سٹیٹمنٹس ہیں, یہ ساری آپس میں کوریلیٹ کرتی ہیں. تو میں آپ کے پروگرام میں اب پک اینڈ چوز تو بیچ میں سے نا کوئی کرے. ایک پوری چیز سٹارٹ ہوئی, یہ پوری کی پوری گیم 2017 میں سٹارٹ ہوئی, جولائی کے مہینے میں 5 جولائی 2017 کو مجھے ٹرمینیشن لیٹر ملا. تو میں گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی عدالت میں. اس وقت نون لیگ کا دور تھا, اور 1 سال تک میرا مقدمہ چلتا رہا, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ لوگ پیش ہوتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, شوکت صدیقی صاحب ان کو جھاڑتے تھے, کوئی جواب نہیں ہوتا تھا, بتاتے ہی نہیں تھے کہ کیا الزام ہے. مجھے اندر خانے پتا چلا کہ میرے اوپر انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ لنک ہونے کا جھوٹا الزام لگایا ہوا تھا, صرف اس لیے کہ مجھے انہوں نے وہاں سے نکالنا تھا. اچھا, پھر شوکت صدیقی صاحب کا وہ مشہور زمانہ بیان آیا جس میں انہوں نے ایکسپوز کر دیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو, اور انہیں نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا. پھر یہ کیس چلا گیا جسٹس عطر من اللہ صاحب کی عدالت میں, جو کہ شوکت صدیقی صاحب کے نکالے جانے کے بینیفیشری ثابت ہوئے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تو شوکت صدیقی صاحب نے بننا تھا. پھر عطر من اللہ صاحب کے پاس گیا, انہوں نے ہمارے ادارے کے جتنے کیسز تھے ان کو کمبائن کر کے 1-2 ڈیٹے لگا کے سارے کیسز ہی فارغ کر دیے, کیونکہ اس وقت ان کو نظر آ رہا تھا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ اکوموڈیٹ کر رہی ہے, اور کل کو میری ترقی سپریم کورٹ میں لکھی ہوئی ہے. یہ نظریاتی تو بعد میں ہوئے ہیں نا خان صاحب کی طرح, پہلے تو یہ بیجو والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس نے عطر من اللہ نے میرا کیس فارغ کیا. اب یہ بھی بیان اٹھائیں گے کہ جی یہ تو کہہ رہا تھا شوکت صدیقی کی عدالت میں لگا ہوا ہے, بعد میں عطر من اللہ صاحب کو کہہ رہا ہوں. بھائی ساری باتیں درست ہیں, ہم سے آگے پوچھو, تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے پولیٹیکل لیڈرز کی طرح ہم جب اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہوتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ گیت گانا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ علی بھائی یہ ساری باتیں آپ کی درست, لیکن آپ کا ہی بیان ہے. میں مکمل کر لوں نا, میں یہ پوری بات مکمل کر لوں نا, کیونکہ انہوں نے کلپ کاٹا ہے نا, انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان کے پولیٹیکل لیڈر
दुनिया में पावर गेन करने की खातिर झूठ बोलते हैं और ये उनके बयानियों को झूठ से लेके चलते हैं, ये समझते हैं कि दीनदार लोग भी यही काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो वो अतर मिनल्ला साहब ने फारिग किया केस, उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर खान साहब की गवर्नमेंट आई, मैंने खान साहब को लेटर लिखा। ये तो केस 2017 जुलाई से चला है, करते करते 2019 में आके इन्होंने फरवरी के महीने में मेरी सुनवाई हुई, इस एतबार से कि मुझे बुलाया गया जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के इदारे की तरफ से कि आए जी आप अपना मुकदमा। मैंने कहा जी मैं तो जलील हो रहा हूं। वहां इन्होंने बात सुनी, इनके पास किसी बात का जवाब नहीं था। और करते करते फिर मुझे जब अंदाजा हुआ कि ये कोई मुझे अकोमोडेट नहीं करेंगे इस एतबार से कि इनसे गलती हुई है और इनकी आदत है कि गलती अपनी मानते नहीं है, तो फिर इनमें से चंद लोगों ने कहा कि सर जी अब तो आपका कद काट इतना बड़ा हो गया है, आप इदारे से भी बड़े हो गए हैं, तो ये केस को छोड़ें और आप जो रिटायरमेंट ले लें। तो उस पर फिर मैंने बोला था कि अल्टीमेटली अब जाहिर है कि मुझे अदालत से तो इंसाफ नहीं मिला, तो उस वक्त तक हमारे दावत का काम भी 2 सालों में इतना बड़ा हो गया और कुब्बे लत पे ही होता कुब निकल गया। अल्टीमेटली फिर जाके 2019 के एंड में ऑलमोस्ट अक्टूबर के महीने के अंदर मैंने जाके रिटायरमेंट ली। ये पूरी स्टोरी है। इसमें जो जो बात मैंने जहां जहां की हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त की हुई है। पर आपने सर फिर नौकरी अपनी मर्जी से तो नहीं छोड़ी ना? नौकरी तो आपको एजेंसियों का वो जो किरदार था या हुकूमत का जो किरदार था उसकी वजह से मजबूरन फिर ये नतीजा निकला ना। तो उनको क्लीन चिट जो आपने क्लीन चिट तो नहीं आप दे सकते किसी को? तो क्लीन चिट किसने दी है? आज तक मैंने क्लीन चिट नहीं दी। बताएं मैंने कब क्लीन चिट दी है? मैंने तो अभी ये जो हादिया मेरा प्रोग्राम हुआ है ना, जब मेरे ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया तो मैंने दोबारा से कहा कि मेरे ऊपर एस्टैब्लिशमेंट के टाउट होने का इल्जाम लगा रहे हो कि जिसकी नौकरी उनकी वजह से फारिग हुई हुई है। ये तो मैंने जेल से निकल के दोबारा से बयान दिया है। असल में ये जो भगोड़ा साहब है ना, ये हमेशा आजकल इनकी मीम्स बन रही हैं। हमारे 2-3 स्टूडेंट्स ने मीम्स के चैनल बनाए हैं जिसमें इनकी हर चीज खुल जाती है। अब ये ताजा आप देख ले, जेल से निकलने के बाद 2 तो इसके बयान पकड़े गए ना, इस्तिस्ना वाला और दूसरा जो है वो ये भी पतंगबाजी वाला, और तीसरा आपके प्रोग्राम में पकड़ा गया। और भी कोई है तो मुझसे पूछ लें। मैंने इस भगोड़े को, चले मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहता हूं कि आप मीडिएटर बन जाए, इसको भगोड़े को कि ऑनलाइन आए मुझसे बात कर ले। आप ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज साहब और आपको लाइव कर दिया जाए? उठाए, इसने आज तक मेरे ऊपर जितने इल्जाम लगाए हैं यूट्यूब के ऊपर वो खोले और बताए मैंने ये बात इस तरह की हुई है। और मैं आपको ये दाढ़ी पे हाथ फेर के कह रहा हूं, ये कभी भी मेरे सामने नहीं बैठेगा। और जिस दिन बैठेगा ना ये, इंशाअल्लाह ताला इसके झूठ सबके सामने एक्सपोज हो जाएंगे। ये 3 आपने भी बताई ना बातें, मैंने तीनों खोल के रख दी हैं। ये इंतहाई झूठा इंसान है और मुझे दुख है कि ये बंदा दाढ़ी रख के दीनदार हुलिया अडॉप्ट करके झूठ बोलता है, झूठ पकड़ा जाता है। इसके साथ के साथियों ने मुझसे माफी मांग ली, ठीक है, लेकिन इससे माफी की तौफीक नहीं मिल रही। अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि मौकिफ हो सकता है कि दोनों का ही दुरुस्त हो, इसलिए लेकिन अजी आप छोड़ दे, नहीं दोनों का कहां से दुरुस्त हो? इस तरह हो नहीं सकता कि 2 बैक दुरुस्त हो। या मैंने इस्तिस्ना को सपोर्ट किया होगा या मुखालफत की होगी, ठीक है। तो ये देख ले, इसने बयान लिखा हुआ पड़ा है, उसमें से आधी स्टेटमेंट इसने पढ़ी, आधी पढ़ी नहीं है। तो आप मीडिएटर बन जाए ना। देखें मैं तो तैयार हूं ना। और आज यूट्यूब की दुनिया है, ये लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया है, आप सामने बैठे हमें 5-5 मिनट दें, ये वो सारे जमा जो अपनी वीडियोस में लगाते हैं एक एक रखे, मैं जवाब दूंगा। अगर ना निकले मैं एलानिया रुजू करूंगा और इंशाल्लाह ताला इसके सारे जमात झूठे साबित होंगे। अच्छा, एक आपका बयान जो है ना वो हर कुछ माह के बाद मैं देखता हूं, कभी टिकटॉक पे नजर आ जाता है, कभी किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और उसके साथ फिर कोई और बयान भी चल रहा होता है। आपके ऑब्वियसली सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो बयान है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट अब अगर जाए सऊदी अरब में भी और किसी चीज उधर छत पे भी खड़े होकर वो कहें तो फिर भी उनको कोई उनकी बात नहीं मानेगा। मतलब इतने खुदा न खास्ता वो गैर मोतबर हो गए। तो वो बयान किस कॉन्टेक्स्ट में है वो बार बार शेयर किया जाता है, और फिर जब आप कहीं पे तारीफ कर रहे होते हैं तो लोग वो पिछला बयान चला रहे होते हैं कि जो इतने गैर मोतबर हैं वो इतने ज्यादा मोतबर कैसे हो गए? नहीं तो किसने क्या मोतबर हो गए? मेरे मोतबर होने वाला बयान बताएं किधर है जो मैंने कहा कि मोतबर हो गए और अवाम को यकीन आ गया कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिशमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने कभी ये कहा है? तो मेरा तो बयान वही है, अपनी जगह के ऊपर है। मैंने तो उस पर कोई तब्दीली नहीं की है। और ये बयान भी खान साहब के निकाले जाने के बाद था। ये एक हजरत भगोड़ा साहब जो बैठे हुए हैं यूके में, उन्होंने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि जब खान साहब वजीर आजम थे तो उस वक्त वो उनके हक में बात करता था। ये उनके निकाले जाने के बाद का बयान है मेरा, और मैं इस बयान के ऊपर आज तक कायम हूं। हमारे दोस्त इमरान रियाज का जिक्र कर रहे हैं, वो तो अब आपने 2-3 दफा जिक्र किया है बरतानिया का, तो आप इमरान खान साहब से मिलना भी चाहते थे उस जमाने में। आपने कहा था इमरान रियाज से कि मेरी मुलाकात करवा दें। मैंने तो नाम नहीं लिया, आपने खुद ही नाम ले दिया। मैं नहीं चाहता था मैं नाम लूं जी। मुझे कोई शौक नहीं मिलने का। और दूसरी बात, मैं अगर एस्टेब्लिशमेंट का छोड़ा हुआ बंदा हूं तो मैं उन हजरत भगोड़ा साहब की इस डॉक्ट्रिन को वैसे ही खत्म कर दूंगा एक जुमले से। अगर मैं खुद एस्टेब्लिशमेंट का छोड़ा हुआ मोहरा था तो मुझे खान साहब से मिलने के लिए भगोड़ा साहब की जरूरत थी? नहीं, आप तो लॉजिकली बताएं। जो भगोड़ा साहब मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं
اگر میں اسٹیبلشمنٹ کا چھوڑا ہوا بندہ ہوں تو مجھے کسی بھگوڑے کی ضرورت ہے وقت کے پرائم منسٹر کو ملنے کے لیے؟ اللہ کا شکر ہے میں آج تک کبھی بھی کسی پولیٹیکل لیڈر کو نہیں ملا, نہ کبھی میں نے فون پہ بات کی, نہ کبھی کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے کے ساتھ میری اس حوالے سے کبھی کوئی ڈسکشن ہوئی. ہاں ہمارے جو ریاستی اداروں کے لوگ ہیں, ہماری انتظامیہ, کبھی ڈپٹی کمشنر یا پولیس کے لوگ, اگر مجھے وہ اپنی اکیڈمی کے کبھی سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بلوا لیں وہ ایک الگ بات, ادروائز میرے کوئی اس قسم کے کسی کے ساتھ تعلقات نہیں. میں آج تک کبھی آئی ایس پی آر کی کسی بریفنگ کے اندر شامل نہیں ہوا جہاں پہ یہ سارے علماء بیٹھے ہوتے ہیں. یہ پچھلے دنوں بھی 2500 علماء جمع ہوئے تو میں تو وہاں پہ موجود نہیں تھا. مجھے اگر کوئی بلائے بھی تو میں انکار کر دیتا ہوں. بلایا گیا تھا یہ جو پچھلے دنوں کنونشن ہوا جس میں تمام علماء آئے تھے, آپ کو بلایا؟ وہ نہیں, بالکل ہی بلایا گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بلانے کا رسک کون لے سکتا ہے, کیونکہ میں تو سفید جواب دوں گا کہ بھئی میں اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتا. انہیں میری طبیعت کا پتہ ہے. دیکھیں جو بندہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پہ مقبولیت کا لحاظ نہیں کر رہا اور اکیلا بندہ ان کے پورے بیانیے کو الٹ کے رکھ دیتا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں میرے بارے میں, تو اس کو کون اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ مجھے تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے لوگ نہیں استعمال کر سکتے تو اسٹیبلشمنٹ کیسے کرے گی؟ اچھا, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے انجینئر صاحب کہ اب جس طرح آپ جو لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے, کسی آپ بگوڑا بھی کہہ رہے ہیں اور آبویسلی کچھ صحافیوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے, اب آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ جو یہاں پہ ہوا, جس طریقے سے غائب کر دیا گیا, جس طریقے سے مقدمات بنے, تو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی سمپتھی ہونی چاہیے, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, اگر آپ بھی ان کو بگوڑا کہیں گے تو آپ تو ایک طرح سے اس ساری چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہو. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں, لیکن ایک ایکسیپشن کے ساتھ. یہ میں بھگوڑا ان کو کہہ رہا ہوں جو نواز شریف صاحب کو یہاں سے جانے پر بھگوڑا کہتے تھے, زرداری صاحب کو یہاں سے جانے پر بھگوڑا کہتے تھے, اور اس وقت جب ہم ان سے پوچھتے تھے تو یہ ہمیں اس وقت یہ پٹی پڑھاتے تھے کہ اگر وہ صحیح ہے تو عدالتوں کا سامنا کریں نا, اور جب ہم یہ کہتے تھے کہ عدالتیں کمپرومائز ہیں تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں. اب وہی ساری باتیں یہ کر رہے ہیں, تو اس لیے ان کی ڈاکٹرن میں ان کو بھگوڑا کہا جاتا ہے. اگر انہوں نے دوسروں کو بھگوڑا نہ کہا ہوتا تو ہم یہ بات ان پر نہ کرتے. ان کو ہم ریئلائز کروا رہے ہیں یہ بات کہہ کے کہ آپ دوسروں کے بارے میں کمنٹس کرتے تھے, آج آپ اسی ہیٹ سے گزرے تو آپ کو اندازہ ہوا. جس طرح آج آپ کو یقین ہے نا کہ یہ عدالتیں آپ کو انصاف نہیں دیں گی, تو اس وقت وہ بابا ڈیم کی عدالت بھی ان کو انصاف نہیں دے سکتی تھی. لہٰذا دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. مہربانی کر کے انجینئر صاحب کو نظریاتی ہونے کا کوئی اس طرح کی بات نہ کریں. ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں آپ آپس کی لڑائی لڑیں, آپ دونوں ایک ہی طرح. یہ تو دیکھیں, یہ تو آپ سب کو ایک پیج پہ آ جانا چاہیے. اب انہوں نے بھی یہ ریئلائز کر لیا ہوگا بہت سارے لوگوں نے, اور بہت سارے لوگوں نے جا کے کسی نے بلوچ مسنگ پرسنز کے جو لواحقین ہیں ان سے معافی مانگی, کسی نے اور کہا, اور آپ بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر تو کنسنسس ہونا چاہیے. یہ تو میرے خیال میں کوئی اختلاف کی وجہ نہیں ہونی چاہیے. سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نظام میں کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو سکتی ہے. جی, تو وہ میں پھر ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنے جو پرانے بیانات لوگوں کے بارے میں دیتے رہے ہیں, کہیں انہوں نے رجوع کیا ہے کہ ہم نے زرداری صاحب کو, نواز شریف صاحب کو, یا باقی اس وقت کے پولیٹیکل لوگ تھے جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جھوٹا کیس بنایا گیا, مفتاح اسماعیل کے اوپر, خاقان عباسی کے اوپر, اس کے اوپر کوئی انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے یہ کہہ کے کہ جی اس وقت ہم غلط تھے؟ اچھا, نہیں ایک اور چیز, obviously بہت سارے لوگ بہت سارے بیانات کرواتے رہتے ہیں. کوئی نہیں کروائی, مجھے پتا ہے, میں بڑا کلوزلی دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں جس طرح مولویوں کی دائی ہوں نا, میں انصافیوں کی بھی دائی ہوں. میں کلوزلی دیکھ رہا ہوتا ہوں. صرف بلوچستان کے مسئلے میں حضرت بگوڑا نے رجوع کیا ہے. بلوچستان کے مسئلے میں مجھ پہ جو 5 الزامات لگائے کسی ایک پہ بھی رجوع نہیں کیا. ابھی یہ دوبارہ استثناء کے مسئلے پہ لگایا, رجوع نہیں کیا. پتنگ بازی پہ لگایا, کوئی رجوع نہیں کیا. ابھی حالیہ یہ 1 مہینے میں 2 واقعات ہو چکے ہیں. تو بھائی کیا جاتا ہے اگر یہ رجوع کر لیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم سیم پیج میں ہوں گے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ جھوٹ سے یہ توبہ کریں. جس دن جھوٹ سے توبہ کریں میری ان کے ساتھ صلح ہے. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں, جج بھی فون کرتے ہیں, جرنیلوں کی کالیں بھی آتی ہیں, لیکن ہم صرف اتوار والے دن ملتے ہیں. تو صرف آپ کی ملاقات اتوار والے دن ہوتی ہے, اور یہ کون سے جج ہیں, کون سے جرنل ہیں جو آپ سے ملنے آتے ہیں؟ کوئی عام بندہ بھی ملنے آئے تو اس کو بھی آپ مل لیتے ہیں کہ صرف بڑے بڑے لوگوں سے ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ نہیں, میں سب کو ملتا ہوں الحمدللہ, اور سینکڑوں لوگ ہر سنڈے کو آتے ہیں شناختی کارڈ دکھا کے, تاکہ ہم نوٹ کر لیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں, تاکہ اگلی دفعہ اور لوگ آئیں, کیونکہ ہمارے پاس تو جگہ ہی 350-400 لوگوں کی ہے. اس سے زیادہ ہو تو پھر سیڑھیوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو یہ جو لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں وہ الحمدللہ سب کے ساتھ ایک طریقے سے سلوک کیا جاتا ہے. سب کے ساتھ میں مسافہ کرتا ہوں, سب کے ساتھ تصویر کھنچواتا ہوں. اور رہا یہ وہ جج, جرنیل یا وکلاء یا پروفیسرز, ڈاکٹرز, انجینئرز, تو ظاہر ہے کہ اس میں
کوئی حاضر ڈیوٹی جو ججز ہیں وہ آئیں تو وہ تو ظاہر ہے کیمرے پہ نہیں آنا چاہتے, تو ان سے کبھی کبھار کبھی کوئی فون پہ کوئی مسئلہ کوئی شرعی طور پہ ڈسکس کرنا چاہے تو میں کر لیتا ہوں. ہاں رہے جہاں تک جرنیلز کا معاملہ ہے تو وہ ریٹائرڈ جرنیل آتے ہیں, حاضر ڈیوٹی جرنیلز کے ساتھ تو ہم نے کبھی رسک نہیں رکھا کہ ان کے ساتھ کوئی فون پہ بات کی جائے, کیونکہ پھر بات کہیں اور سے اور نکل جاتی ہے. تو میں کوئی اپنا ایسا ویک پوائنٹ نہیں دیتا کہ کل کو میری کوئی کال جو ہے ریکارڈ ہوئی باہر آ جائے, تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں, اللہ کا شکر ہے بے داغ ماضی ہے میرا.